اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ شیعہ علماء کے حالات زندگی سے ایسے گراں قدر واقعات جو ہمارے لیے باعث درس ہیں، ان واقعات کو بیان کر کے ہم ان سے جو درس ہمیں ملتا ہے اسے بیان کر رہے تھے، اور آج آپ کی خدمت میں شیخنا الاعظم انصاری کی زندگی سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جلیل القدر فقی تاریخ تشیع میں ایک نہایت ہی گراں قدر فقی کہ جن کی خدمات سے آج تک حوزہائے علمیہ سیراب ہو رہے ہیں، اور آج تک حوزہائے علمیہ میں ان کی تالیفات باقاعدہ تدریس کی جاتی ہیں، اور تشیع کی فقاہت میں اور اصول میں جو انقلاب شیخ مرتضیٰ انصاری نے برپا کیا وہ ان سے پہلے نہیں تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جب مرجعیت کے مقام پر فائز ہوئے تو یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم شیخ مرتضیٰ انصاری کی خدمت میں آتا ہے اور کسی دوسرے طالب علم کی چغلی کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں کسی بھی غرض سے شیخ مرتضیٰ انصاری کو خبر دینا مقصود ہوتا ہے، مثبت نیت ہو یا منفی نیت ہو۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں طالب علم چائے پیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب چائے پینا طالب علموں کی توان سے خارج تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بر صغیر میں دودھ کی چائے تیار کی جاتی ہے، جبکہ عراق میں اور ایران میں جو چائے پی جاتی ہے وہ قہوہ ہوتی ہے۔ ایران میں تھوڑا ہلکا قسم کا قہوہ پیا جاتا ہے، جبکہ عراق میں تھوڑا تیز پتی والا قہوہ پیا جاتا ہے۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کی خدمت میں آ کر یہ خبر دی جاتی ہے کہ فلاں طالب علم چائے پیتا ہے، اور اس دور میں چائے پینا ایک طالب علم کی مالی حیثیت سے بڑھ کے تھا، لہٰذا خبر دی گئی کہ وہ طالب علم چائے پیتا ہے یعنی صاحب حیثیت ہے، مالی اعتبار سے سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، لہٰذا شاید خبر دینے والی کا مقصد یہ ہو کہ شیخ مرتضیٰ انصاری ماہانہ بنیادوں پر جو اسے وظیفہ دیتے ہیں اس وظیفے کو ختم کر دیا جائے، چونکہ وظیفہ مستحق افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ شخص جو مالی اعتبار سے صاحب حیثیت ہے یہ وظیفے کا گویا کہ مستحق نہیں ہے، لہٰذا اس کا وظیفہ قطع کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس خبر کو سننے کے بعد وہ طالب علم جو یہ خبر لے کر آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ اللہ تم پر رحمت کرے، تم نے مجھے ایک ایسی خبر دی ہے جسے میں پہلے نہیں جانتا تھا، اللہ تم پر رحمت کرے۔ اور پھر اپنے آفس سے شہریے کے مسئول کو آواز دی، اور جب وہ آیا تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے اسے حکم دیا کہ فلاں طالب علم کے ماہانہ وظیفے میں اضافہ کر دیا جائے۔ سوال کیا کہ کیوں اضافہ کیا جائے؟ کہا کہ وہ طالب علم چائے پیتا ہے،
میں جو وظیفہ دیتا ہوں اس وظیفے کے تحت چائے نہیں پی جا سکتی۔ چائے پینا اس طالب علم کی یقیناً ضرورت میں شامل ہوگا جو اس مہنگائی کے دور میں وہ اپنی دوسری ضروریات کو، جو بنیادی ضروریات ہیں، انہیں ترک کر کے تو کس مشکل سے جا کر چائے خریدتا ہوگا۔ تو میں جو وظیفہ دیتا ہوں اس وظیفے میں تو چائے نہیں پوری ہوتی ہوگی، یا وہ اپنے بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہوگا یا انہیں مائنس کر کے جا کر چائے خریدتا ہوگا۔ تو تم اس کے وظیفے میں اضافہ کر دو تاکہ وہ باقاعدہ چائے خرید سکے۔ میرے وظیفے میں چائے شامل نہیں تھی۔ تو عزیزان، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، جب خیرات کرتا ہے، جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کی ضرورت کو اور حیثیت کو مد نظر رکھ کے خیرات کرے اور نیکی کرے۔ وہ صاحب حیثیت ہے یا صاحب حیثیت نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھے۔ اور پھر اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں جن افراد کی وہ کفالت کرتا ہے، جن افراد کی وہ سرپرستی کرتا ہے، انسان اس سرپرستی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو اس کا خیال رکھے۔ جس گھر میں وہ خیرات جا رہی ہے، وہ نیکی جا رہی ہے، اس گھر میں اس نیکی کے جانے سے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس بات کا خیال رکھا جائے، اور اس کو اس کی توان اور اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے شیخنا المرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا ہے۔ بس ہم جو نیکی کرتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کسی کو دیتے ہیں اور اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بہت ہی مختصر سی رقم دیکھ کر بھی ہم گویا کہ ایسے تصور کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت ہی بڑا کمال کر دیا ہے اور بہت ہی بڑی کوئی عنایت کر دی ہے کسی کے ساتھ۔ عزیزان، ایسے تو نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری دی ہوئی قلیل رقم سے وہ سامنے والا شخص اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں یا اس کی ضروریات کا کچھ حصہ ہی پورا ہو رہا ہو، ایسا ضروری تو نہیں ہے۔ ممکن ہے ہماری دی ہوئی نیکی اور خیرات اور صدقات جو بھی ہم کسی کو دے رہے ہیں، ممکن ہے اس کی روزانہ کی ضروریات میں آٹے میں موجود نمک کے برابر بھی نہ ہو، تو ہم ایک مختصر سی مقدار کسی کو دے کر اس پر اترانا شروع کر دیں، اس پر ناز کرنا شروع کر دیں، اس پر فخر فروشی کرنا شروع کر دیں، یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کی ضرورت کو مد نظر رکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور پھر اس ضرورت کے مطابق اسے عطا کیا جائے۔ ممکن ہے ایک شخص کی ضرورت 1000 ہو اور دوسرے کی ضرورت ممکن ہے 200 ہو یا 100 ہو، تو اب ایسا نہیں ہے کہ میں تقسیم کر رہا ہوں تو سب کو 100 دوں اور 1000 ضرورت والے کو بھی 100 ہی دے دوں، تو اس طرح سے وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر پائے گا۔ بس عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت کیا میانہ تقسیم کرنے کو ہے کا نام ہے کہ اگر میں 1000 دے رہا ہوں تو سب کو 1000 ہی دوں، 500 دے رہا ہوں تو سب کو 500 ہی دوں؟ کیا یہ برابر تقسیم کرنا عدالت ہے، یا ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق دینا اسے عدالت کہا جاتا ہے؟ عدالت کی جو بنیادی تعریف کی جاتی ہے، یا جو علماء کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا عدالت ہے۔ تو مناسب مقام تو یہی ہے، جس کی ضرورت 100 ہے اس کو 100 دیا جائے، جس کی ضرورت 500 ہے اسے 500 دیا جائے، جس کی ضرورت 1000 ہے اسے 1000 دیا جائے۔ اور اگر اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا جائے گا، یعنی ضرورت کے مطابق
نہیں دیا جائے گا، کسی کو اس کی ضرورت سے زائد دے دیا جائے گا، کسی کو اس کی ضرورت سے کم دے دیا جائے گا، تو یہ عدالت نہیں کہلائے گا پھر۔ لہٰذا اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے۔ وہ افراد کہ جو ریاست مدینہ میں مالیاتی نظام کی تقسیم پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، انہیں اسلامی تعلیمات میں حضرات اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات میں اس پہلو کو دقت سے جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ عدالت یہاں پر کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا درس جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص آ کر کسی بھی دوسرے شخص سے متعلق ہمیں کوئی خبر دیتا ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے اس خبر پر ترتیب اثر نہ دیں، اور فوراً نہ کہہ دیں کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے بس یہ بات درست ہے، اور اگلے شخص کا شہریہ قطع کر دیں، اس کی جو ماہانہ وظائف ہم اسے دے رہے ہیں ان ماہانہ وظائف کو کاٹ دیں، یا اس کے ساتھ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کو منقطع کر دیں۔ یہ انسان کو کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی خبر اس تک پہنچ رہی ہے تو وہ اس کی تحقیق کرے، اس کی جستجو کرے، اچھی طرح سے تفحص کرے، چھان بین کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا اس مختصر سے واقعے میں ہمیں یہ دو گراں قدر درس ملتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے تمام معاملات کی اصلاح کرے، خداوند متعال ہمیں ہدایت عطا کرے، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں صاحب العصر والزمان کے اصحاب و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔